رابعہ بصری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ ایک عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی تھی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، تو حسن بصری جو بصرہ کے امام تھے، بلکہ مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود رابعہ بصری کے پاس چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل بھی نہیں تھے، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی توفیل شاید میری بخشش ہو جائے، تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگی یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائے گی، کسی کے گناہ بڑھ جائے گی، میری گناہ زیادہ ہوں گی یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہاں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر رابعہ بصری کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر رابعہ بصری نے فرمایا اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، اور اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کرو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال صورت چہرے پہ چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہاں وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر کو کہا جس اللہ کو 40 سال بلایا نہیں میں نے، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو۔